باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتضح ترتفع، انکساری سے پیش آئیے تاکہ صاحب عزت قرار پاؤ۔ اتضح ترتفع، انکساری سے پیش آئیے تاکہ صاحب عزت قرار پاؤ۔ بحث جو ہے کتاب اللومہ کی، کتاب آگے جو طہارت ہے، پہلی کتاب لومہ کی، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے آ رہے ہیں، اور بحث ہماری فصل ثانی جو غسل کے بارے میں ہے وہاں ہم نے شروع کی تھی، اور چند ایک مطلب پہلے بیان ہو گئے۔ وہ چیزیں جو غسل کا موجب بنتی ہیں، غسل کو واجب کرتی ہیں، 6 چیزیں تھیں بیان ہوئیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ چیزیں جو جنابت کا موجب بنتی ہیں، جن کی وجہ سے غسل جنابت کرنا پڑتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے غسل جنابت کرنا، 2 چیزیں تھیں، ایک منی کا نکلنا اور دوسرا حشفہ کا غائب ہو جانا۔ حشفہ کا غائب ہونے میں منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، منی نکلے یا نہ نکلے، لیکن حشفہ جتنی مقدار، حشفہ آپ کو بتایا تھا تاج اعلی تناسل جو اوپر ہے، ٹوپی آپ کہہ دیں، تاج کہہ دیں، اتنی مقدار داخل ہو جائے، دخول ہو جائے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، منی نکلے یا نہ نکلے۔ تیسرا مطلب جو پچھلے درس میں تھا وہ یہ تھا کہ اچھا اگر ایک بندہ مجنب ہو گیا، جنابت والا بندہ ہے، تو اس پر کیا کیا حرام ہے۔ تقریباً 6-7 چیزیں تھیں جو ایک ایک کر کے گنوائیں کہ مجنب شخص پر حرام ہیں۔ آج میرے عزیزو بحث ہماری مکروہات کے بارے میں ہے، یعنی مجنب شخص پر جو چیزیں مکروہ ہیں، جنابت والے شخص پر جس کے اوپر غسل جنابت ہے، اس پر جو چیزیں مکروہ ہیں، مکروہات آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ یہاں سے وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَتَمَضْمَضَ أَوْ يَسْتَنْشِقَ۔ توجہ فرمائی، موضوع کا سمجھنا ضروری ہے کہ آج بحث ہماری کس میں ہونا چاہتی ہے جی؟ مکروہات۔ مکروہات مجنب یعنی جنب والے بندے پر جو چیزیں مکروہ ہیں نا، مکروہات جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ جی مجنب شخص پر جی کیا مکروہ ہے جی؟ کھانا اور پینا مکروہ ہے، جنابت والے بندے پر کھانا پینا مکروہ ہے، حتیٰ کہ وہ کولی کرے یا جناب علی ناک میں پانی ڈال لے یا وضو کر لے۔ اگر کولی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، وضو کر لے نا، تو پھر میرے آقا جان یہ جو کراہت ہے نا، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مجنب شخص، جنابت والے شخص کا کھانا پینا مکروہ ہے، حتیٰ کہ کولی کرے، ناک میں پانی ڈالے یا وضو کرے نا، تو پھر یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آقا جان جو مکروہ ہے جنب والے بندے پہ، وہ سونا ہے۔ سونا مکروہ ہے اس کا جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ وضو کر لے، وضو کے بعد سونا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مکروہ ہے وہ ہے خضاب لگانا۔ جنابت کی حالت میں بندے کے اوپر غسل جنابت ہے اور پھر خضاب لگائے، خضاب لگانا مکروہ ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں جو مکروہ ہے، نمبر شماری خود لگاتے آنا۔ اس کے بعد جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا، قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا بھی مکروہ ہے تمام اوقات جنابت میں۔ مثلاً 7 گھنٹے فرض کر لیں، وہ جنابت کی حالت میں رہا ہے اور ہر گھنٹے کے بعد ایک آیت پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، تو تمام اوقات جنابت میں، ولو اس نے مثلاً فوراً لگاتار نہیں پڑھی، پورے اوقات جنابت میں 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ 7 آیات پڑھنے کی اجازت ہے، 7 آیات سے زیادہ کا قرآن مجید پڑھنا جنابت والے بندے پر کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔
توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد الحرام اور مسجد النبی ہے اس کے علاوہ جو باقی مساجد ہیں ان سے نہ میرے بچے گزرنا بھی مکروہ ہے۔ والجواز فی المساجد غیر المسجدین، مسجد الحرام مسجد النبی کے علاوہ جو باقی مساجد ہیں ان سے گزرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے، باقی مسجدوں سے عبور کرنا یہ کیا عزیزو؟ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان جی۔ اس کے بعد مطلب ہمارا الگ ہے۔ یہ بھلا آپ کیا سمجھے ہیں جی؟ آج کس میں بحث ہو رہی ہے جی؟ آج ہی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جنابت والے آدمی پر جو چیزیں مکروہ ہیں، مکروہات پڑی ہیں جی، مجنب شخص پر جو مکروہ ہیں۔ نمبر 1 جی، کھانا مکروہ ہے جنابت کی حالت میں، پینا مکروہ ہے حتیٰ کہ کولی اور ناک میں پانی ڈالے وضو کر لے تو نہیں ہے۔ نمبر 3 آقا جان، سونا مکروہ ہے مگر وضو کے بعد کراہت نہیں ہے۔ خضاب لگانا 4 مکروہ ہے۔ نمبر 5 ٹھیک ہے نا، 7 آیات سے زیادہ قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 6 جو مسجدیں ہیں، مسجد و بڑی مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے علاوہ وہاں سے تو گزرنا حرام ہے۔ بڑی مسجدوں سے، مسجد الحرام اور مسجد النبی سے تو گزرنا حرام ہے، باقی مسجدوں سے گزرنا مکروہ ہے۔ ایک دروازے سے داخل اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جناب علی تقریباً 6 ایک بن گئے ہیں مکروہات جو مجنب شخص کے مکروہات ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ توجہ سے سنیں، پھر اگلی بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ ویکرہ لہ الاکل والشرب حتی یتمضمض او یستنشق او یتوضا۔ یکرہ لہ المجنب، مجنب کے لیے، جنابت والے کے لیے کھانا اور پینا مکروہ ہے۔ حتی یتمضمض، حتیٰ کہ کولی کرے، او یستنشق یا ناک میں پانی ڈالے، او یتوضا یا وضو کر لے، پھر کراہت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَكَلَ قبل ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ یہ یتمضمض و یستنشق یعنی کولی اور ناک یا وضو کرنے سے پہلے اگر کھائے گا، خیف علیہ البرس، تو اس شخص پر، مجنب پر برس کا خوف ہے۔ برس مرض ہے، وہ اس کو لگ سکتی ہے۔ وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، اور ایک روایت کی گئی ہے کہ انہو، یہ جنابت میں کھانا پینا کیا کرتا ہے؟ یورث الفقر، فقر کا موجب بنتا ہے، بندہ فقیر ہو جاتا ہے۔ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً۔ توجہ فرمانا، لا مع الاتصال، یتعدد بتعدد الاکل والشرب، یتعدد یہ یتمضمض و یستنشق، یہ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی متعدد ہو جائے گا۔ بتعدد الاکل والشرب یعنی متعدد مرتبہ کھانے اور پینے سے کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی پھر متعدد ہو جائے گا۔ مع التراخی عادتاً، عادتاً تاخیر کی صورت میں، لا مع الاتصال، نہ اتصال کی صورت میں۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک لقمہ توڑا کھایا، پھر اسی کے ساتھ متصل دوسرا لقمہ، ایک پانی پیا پھر دوسرا پیا۔ یہاں تعدد نہیں ہے، یہاں وہی ایک مرتبہ کولی اور ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ یہ متصل ہے نا، متصل پانی کے 1-2 گلاس اکٹھے پی رہا ہے، کھانا ایک دوسرے کے بعد لقمے توڑتا کھا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ مثلا صبح اس نے 7 بجے کھایا، پھر 10 بجے پھر جنابت والا بندہ، پھر 1:30 بجے پھر کھانا چاہتا ہے۔ یہ کیونکہ درمیان میں فاصل آ گیا ہے نا، جب درمیان میں فاصل آ جائے تو پھر یہ کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یا وضو کرنا، یہ بھی متعدد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ کولی پہلے والی کافی نہیں ہے۔ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً۔ یتعدد، یہ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یتعدد متعدد ہو جاتا ہے، بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، ٹھیک ہے، عقل اور شرب کے تعدد سے، یعنی زیادہ کھانے اور پینے سے، کھانا اور پینا کے متعدد ہونے سے،
مع التراخی عادتاً، جبکہ عادتاً وہ تاخیر سے کھانا پینا ہو، لا مع الاتصال، نہ کہ اتصال کی صورت میں کہ اکٹھا ایک ہی مرتبہ ایک پانی کے گلاس دوسرا پھر تیسرا، متصل کھانا ایک لقمہ کے بعد دوسرا۔ اتصال کی صورت میں تعدد نہیں ہے، یہ وضو اور کولی کا تعدد نہیں ہے اتصال کی صورت میں، تراخی کی صورت میں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا جی، یکرہ، کیا جی؟ یکرہ لہو النوم، اس مجنب کے لیے سونا مکروہ ہے، الا بعد الوضو، مگر کہ وضو کے بعد، وضو کر لے تو مکروہ نہیں ہے۔ وغایتہ ہونا اکاء النوم علی وجہ الکامل، غایت وضو کیا ہے؟ وضو کا مقصد یہاں اکاء النوم علی وجہ الکامل، نیند کو واقع کرنا ہے بطور وجہ کامل۔ کیا مطلب نیند کو واقع کرنا ہے بطور وجہ کامل؟ آگا جان، نوم کامل وہ نیند ہے جو مکروہ بھی نہیں ہے۔ وجہ کامل کا مطلب یہ ہے وضو کر لے گا نا تو نیند بطور کامل واقع ہوگی، یعنی مکروہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر مکروہ میں کمی ہے، ہر مکروہ میں کمبود ہے، کمبی ہے، تو لہٰذا وضو کا مقصد کیا ہے؟ وہ نیند کو واقع کرنا ہے بطور وجہ کامل۔ وجہ کامل یعنی حتیٰ وہ نیند مکروہ بھی نہ ہو، صحیح وجہ کامل پہ واقع ہو جائے۔ وغایت ہونا اکاء النوم علی وجہ الکامل، غایت وضو یہاں یہ ہے نیند کو واقع کرنا ہے بطور وجہ کامل، یعنی مکروہ بھی نہ ہو۔ وہو غیر مبیح، یہ وضو جو سونے کے لیے کیا بیٹو، غیر مبیح، یہ مبیح نہیں ہے، یہ مبیح نہیں ہے۔ اما لأن غایتہ الحدث، اس لیے کہ اس وضو کا مقصد یہ کیا ہے؟ غایتہ الحدث، یعنی رفع کراہت ہے، رفع کراہت نوم ہے، سونے کی کراہت کو دور کرنا ہے۔ یہ وضو تو کیا تھا تاکہ سونے کی کراہت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ او لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصتاً، یا وہ جو مبیح ہے جنب کے لیے، یا وہ جو مبیح ہے جنب کے لیے وہ غسل ہے خاص طور پر۔ وہ جو مبیح ہے نا جنب کے لیے، مجنب کے لیے جو مبیح ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف غسل ہے۔ وَهُوَ غیر مبیح، یہ وضو جو نوم کے لیے کیا یہ مبیح نہیں ہے۔ اما لأن غایتہ الحدث، اس لیے کہ اس وضو کا مقصد یا رفع کراہت نوم ہے، او لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصتاً، یا مبیح جنب صرف غسل ہوتا ہے۔ وَيُكْرَهُ لَهُ الْخِضَابُ وَالْخِضَابُ بِحِنَّا وَغَيْرِهِ، خضاب لگانا مکروہ ہے، بحنا مہندی کے ذریعے، وغیر حنا غیر حنا کے ذریعے سے، حنا کے پتے ہوتے ہیں مہندی کے وہ لگایا کرتے ہیں۔ وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ أَن يَجْنُبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ، اور اسی طرح مجنب کے لیے مکروہ ہے، آگا جان، أَن يَجْنُبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ، اسی طرح اس کے لیے مکروہ ہے أَن يَجْنُبَ کہ وہ مجنب ہو، وَهُوَ مُخْتَضِبٌ در حالانکہ وہ خضاب لگائے ہوئے ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اس قضا سے؟ یعنی اگر ایک بندے نے خضاب لگایا ہوا ہو تو جنابت کرنا مکروہ ہے، خضاب کی حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ وَقَضَا يُكْرَهُ لَهُ، اور اسی طرح اس شخص کے لیے مکروہ ہے أَن يَجْنُبَ کہ وہ مجنب ہو، وَهُوَ مُخْتَضِبٌ، وہ حالی ہے در حالانکہ وہ خضاب لگائے ہوئے ہے، خضاب کی حالت میں یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ مطلب عبادی وَيُكْرَهُ، یکرہ پہ توجہ رہے، وَيُكْرَهُ لَهُ قَرَأْتُ مَا زَادَ عَلَىٰ 7 آیات، 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا مکروہ ہے، 7 سے زیادہ، 7 کی بات نہیں، 7 سے زیادہ۔ فی جمیع اوقات جنابت ہی، تمام اوقات جنابت میں 7 آیات سے زیادہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا فرض کرتا ہوں میں 7 گھنٹے جنابت میں تھا، ہر گھنٹے ایک ایک آیت پڑھی اور پھر زیادہ بھی پڑھی، یہ مکروہ ہے۔ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ 7، کیا یہ عدد صدق کرتا ہے ایک آیت کا 7 مرتبہ تکرار کرنے سے؟ کیا مطلب جی؟ یعنی بندے نے نا ایک آیت کے بعد دوسری آیت نہیں پڑھی، ایک ہی آیت کو 7 مرتبہ پڑھا ہے۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عدد جو 7 ہے
اور 7 سے زیادہ پڑھے گا تو آپ کہتے ہیں کراہت ہو جائے گی۔ ایک ہی آیت کو 7 مرتبہ تکرار کرے اور پھر زیادہ پڑھے، 7 تک تو مکروہ نہیں نا۔ یہ عدد ایک آیت کے 7 مرتبہ پڑھنے سے بھی یہ صدق کرتا ہے کہ 7 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، ایک آیت کے 7 مرتبہ تکرار سے بھی۔ ٹھیک ہے، وجہان 2 وجہ ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں صدق کرتا کیونکہ اس نے ایک ہی آیت پڑھی ہے اس نے، اور بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی تھی لیکن آیت کا تکرار کیا نا 7 مرتبہ ہو گئی، لہٰذا 7 سے مرتبہ ایک آیت کا تکرار سے یوں ہی ایک مرتبہ آگے اضافی پڑے گا، وہ کراہت میں چلا جائے گا۔ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ سَبْعًا، کیا عدد صدق کرتا ہے ایک آیت کے تکرار سے 7 مرتبہ؟ 7 مرتبہ ایک آیت کا تکرار کیا تو کراہت نہیں، یوں ہی آگے پڑھا پھر کراہت آ جائے گی۔ وجہان 2 وجہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جی کیا بلا صدق کرتا ہے، ایک آیت کا تکرار، اگلی آیت پڑھے گا تو کراہت ہو جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی آیت ہی تھی نا، زیادہ تو نہیں پڑھی، اسی ایک کا تکرار کیا لہذا صدق نہیں کرتا ہے۔ والجواز فی المساجد غیر المسجدین ویکرہ، جواز فی المساجد میں گزرنا، مساجد سے گزرنا مکروہ ہے، غیر المسجدین 2 مسجدوں کے علاوہ۔ 2 مسجدیں کون سی؟ مسجد الحرام، مسجد النبی، ان میں تو گزرنا حرام تھا، آپ جانتے ہیں۔ کیسے بلا وضاحت کر رہے ہیں، بِأَن يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابَانِ، یعنی مسجد کے 2 دروازے ہیں، فَيَدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَخْرُجُ مِنَ الْآخَرِ، ان 2 میں سے ایک دروازے سے وہ داخل ہو، وَيَخْرُجُ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے دروازے سے وہ خارج ہو جائے۔ وَفِي صِدْقِهِ بِالْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ مَقْصٍ وَجْهٌ، فی صدقہ، یہ خبر مقدم ہے، وجہ مبتدا مؤخر ہے، وفی صدقہ، یہ جواز، یہ عبور کرنا، یہ جواز، یہ نہیں ہم کہہ رہے والجواز ہو، یہ جواز اور یہ عبور کرنا صدق کرتا ہے بالواحد، یعنی من باب الواحد، ایک ہی دروازے سے جواز صدق کرنے میں، من غیر مقصن، ٹھہرے بغیر، وجہ ہے، یعنی ایک بندہ سیدھا جائے، دروازہ مسجد کا ایک ہی ہے، آگے تک جائے اور پھر اسی دروازے سے دوبارہ عزیزو پلٹ کے نکل آئے، تو یہ صدق کرتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ صدق کرنے میں وجہ ہے، وفی صدقہ بالواحد، فی صدق جواز کے صادق ہونے میں، بالواحد ایک ہی دروازے سے، من غیر مقصن ٹھہرے بغیر، وجہ ہے، وجہ فی صدقہ بالواحد من غیر مقصن، ایک وجہ ہے کہ صدق کرتا ہے۔ نعم لیس لہ التردد فی جوانبہ بحیث یخرج عن المجتاز، جی ہاں اس شخص کے لیے تردد جائز نہیں ہے، ادھر ادھر گھومنا شروع کر دے، ٹہلنا شروع کر دے، فی جوانبہ، جوانب الواحد، اس ایک دروازے کے اطراف میں ادھر ادھر تردد کرے، ٹہلے ٹورے ادھر ادھر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نام لیس لہ التردد، جی ہاں اس کے لیے تردد جو ہے نہیں ہے، فی جوانب الواحد، اس ایک دروازے کی جوانب میں ادھر ادھر چلنا ٹھیک نہیں ہے، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ یخرج عن المجتاز، کہ وہ تجاوز کرنے والوں سے خارج ہو جائے، نہ کہیں کہ یہ بندہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف خارج ہو رہا ہے، گزرنے والا ہے، بلکہ سمجھیں یہ تو جی مسجد میں ٹہل رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا۔ نعم لیس لہ التردد فی جوانبہ بحیث یخرج عن المجتاز، جی ہاں اس شخص کے لیے تردد کرنا اور ادھر ادھر گھومنا ٹھیک نہیں ہے، فی جوانب الواحد، اسے ایک دروازے کے اطراف میں، اس حیثیت کے ساتھ کہ یخرج عن المجتاز، وہ گزرنے والوں سے خارج ہو جائے، نہ کہیں یہ گزرنے والا بندہ ہے، بلکہ کہیں یہ تو مسجد میں گھوم رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ جی تو بھلا ابھی جو درس میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے کس کے بارے میں بتایا جی؟ بتایا ہے جی کہ مجنب شخص پر جو چیزیں مکروہ ہیں
وہ بتائیں جنابت والے شخص کے اوپر جو چیزیں مکروہ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، کھانا پینا حتیٰ کہ کولی کرے، سونا حتیٰ کہ وضو کرے تو قرات ختم ہو جائے گی، خضاب لگانا مکروہ ہے، 7 آیات سے زیادہ قرآن مجید کا پڑھنا مکروہ ہے، مساجد سے گزرنا مکروہ ہے، 2 مسجدیں مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے علاوہ کیونکہ وہاں سے گزرنا حرام ہے۔ یہ بات ابھی تک ہماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا بتانا ہے آغا جان؟ نئی بات، وہ کیا ہے؟ واجب واجب غسل جنابت، غسل جنابت میں کیا کیا چیز واجب ہے؟ توجہ آپ فرما رہے ہیں، واجبات غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے ابھی، واجبات غسل جنابت کی ہو رہی ہے۔ پیچھے سے اگر آپ کہیں گے، اگر ناراحت نہ ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو پیچھے سے بھلا کیا پہلے آتے ہی ہم نے غسل کے ٹاپے میں موجبات غسل، وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، پھر موجبات جنابت 2 چیزیں تھیں، پھر وہ چیزیں جو جنابت والے بندے پر حرام تھیں وہ، پھر ابھی بیان کر رہا تھا میں آپ کو چوتھی چیز کہ جنابت والے بندے پر جو چیزیں مکروہ ہیں، یہ تمام ہو گئی، اور یہ ایک حوالے سے 5ویں بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ واجب واجب غسل جنابت، غسل جنابت میں کیا واجب ہے جی؟ واجب غسل جنابت، غسل جنابت میں کیا واجب ہے؟ نیت کرنا واجب ہے، نیت واجب ہے، اور وہ نیت ملی ہونی چاہیے۔ اولین جز جو سر ہے اور گردن ہے، جو ہی سر اور گردن پہ پانی ڈالیں، نیت غسل جنابت کی ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ غسل جنابت میں جو واجب ہے وہ پہلی کیا ہے جی؟ نیت ہے، نیت ہے۔ پھر میرا آغا جان کیا ہے نیت کے بعد؟ سر اور گردن کے اوپر پانی ڈالنا اور دھونا، سر اور گردن کو دھونا واجب ہے۔ پھر کیا واجب ہے جی؟ پھر دائیں طرف کا دھونا واجب ہے، اور اس کے بعد بائیں طرف کا دھونا واجب ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ پانی، ٹھیک ہے نا، جو ہے مانع جو ہے پانی پہنچنے میں جو مانع ہے اس کو بھی دور کرنا واجب ہے، پانی پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کا دور کرنا واجب ہے جی۔ پتہ نہیں بات میری پہنچی یا نہیں؟ بات کیا ہوئی ہے جی؟ واجبات غسل جنابت، پہلی نیت جی، پھر جی سر اور گردن کا دھونا واجب ہے، پھر دائیں طرف کا دھونا واجب ہے، پھر بائیں طرف کا دھونا واجب ہے، اور پانی پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ہیں جناب ہمارے واجب غسل جنابت۔ توجہ فرماؤ، توجہ۔ واجب واجب یعنی غسل جنابت، واجب غسل جنابت کیا ہے؟ النیتو، نیت واجب ہے، وہی القصد الی فعلہ، اور وہ یہ ہے کہ وہ قصد کرے الی فعلہ، ٹھیک ہے، فعل غسل، غسل جنابت کرنے کا وہ قصد کرے، متقرباً قربتاً الی اللہ، متقرباً حال ہے در حالانکہ تقرب ہو الی اللہ۔ وفی اعتبار الوجوب والاستباحۃ او رفع ما مر، وجوب، اباح یا رفع حدث کے معتبر ہونے میں ما مر گزرا، وضو کی بحث میں گزرا تھا کہ بھائی یہ بندہ جو مطلب کر رہا ہے نیت میں وجوب کا قصد کرنا، اباح کا قصد کرنا، رفع حدث کا قصد کرنا، یہ بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کہا یہ ساری بات نا وضو میں گزر چکی ہے، ادھر ہم نے کہا تھا کہ وجوب کا قصد کرنا ضروری نہیں ہے، اباح کا ضروری نہیں ہے، خالی قربتاً الی اللہ کا قصد کر لے تو وہی کافی ہے، لہذا وہی بات یہاں بھی کہہ رہے ہیں، فی اعتبار الوجوب والاستباحۃ و رفع ما مر، وجوب کے معتبر ہونے میں اور اباح کے یا رفع یا رفع حدث کے معتبر ہونے میں ما مرا گزرا، کہاں گزرا؟ وضو کے بارے میں گزرا، وہی بات یہاں بھی ہے، وہی بات جو وضو میں تھی نا، ما مرا وضو میں آپ جا کے اس بحث کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی وجوب کا قصد کرنا ضروری ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اباح کا قصد کرنا ضروری ہے یا نہیں، رفع حدث کا قصد کرنا ضروری ہے یا نہیں، جو کچھ وہاں کہا وہی صرف اشارہ کر دیا، ما مرہ گزرا، ٹھیک ہے۔ وفی اعتبار الوجوب والاستباحۃ و رفع ما مرہ،
وجوب ابا یا رفع حدث کے معتبر ہونے میں ما مرہ گزرا، اور جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اور میرے ذہن میں آ رہی ہے وہاں کہا تھا کہ جی نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ بندہ وجوب کا بھی قصد کرے، ابا کا بھی قصد کرے، ٹھیک ہے، رفع کا بھی قصد کرے، بلکہ وہاں خالی یہی کہے قربتاً الی اللہ تو کافی ہو جاتا ہے۔ وہاں دیکھو اس بحث کو، وواجبہ النیت، یہ نیت آگے جان، مقارنتاً، مقارنتاً حال ہے در حالانکہ یہ نیت ملی ہوئی ہو کس سے، لجزء من راس، سر کے جز سے ملی ہوئی ہو، سر سے شروع کرنا ہے نا تو سر سے نیت بھی ملی ہوئی ہو، ومن ہو الرکبۃ ومن ہو یعنی اسی راس سے ہے، رکبہ بھی، گردن بھی نا اسی سر میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سر کی چوٹی پہ پانی ڈالے تو نیت نہیں کی، گردن پہ ڈالتے ہوئے کر لی تو بھی ہو جائے گا، سر اور گردن ایک ہے، سر اور گردن ایک ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُرَتِّبًا، یہ نیت کرے گا سر سے، اِن كَانَ مُرَتِّبًا، اگر غسل ترتیبی ہے، اگر غسل ترتیبی ہے تو سر اور گردن پہ پانی ڈالتے ہوئے نیت کرے گا۔ وَالْجُزْءِ مِنَ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ مُرْتَمِسًا، توجہ فرماؤ، یہ نیت مقارنتاً لجزء من الراس، مقارنتاً، ٹھیک ہے، لجزء من البدن، بدن کے جز کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہو، ان کان مرتمسن، اگر غسل ارتماسی ہے تو بدن کے جز کے ساتھ، کسی جز کے ساتھ نیت کر لے تو ٹھیک ہے، نیت ملی ہونی چاہیے کس کے ساتھ، لجزء من الراس ومن الرکبہ ان کان مرتباً، اچھا، مقارنتاً لجزء من البدن، بدن کے جز سے ملی ہو، ان کان مرتمساً، اگر غسل ارتماسی ہے، بحیث یتبعہ الباقی، اس حیثیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس غسل ارتماسی میں کیا ہو، یتبعہ الباقی، باقی اعضاء اس کی پیروی کر رہے ہوں، بغیر مہلت، مہلت کے بغیر۔ غسل ارتماسی میں آپ خیال کرنے ضروری نہیں ہے کہ نہر میں بندہ غوطہ لگائے، دریا ہو اس میں غوطہ لگائے تو پھر غسل ارتماسی ہوتا ہے۔ غسل ارتماسی کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، نہر میں اور دریا میں اس میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر بارش ہو، شدید بارش ہو جو اوپر برسے اور پورے بدن کے اوپر پانی چھا جائے، یہ بھی غسل ارتماسی وہاں کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے۔ یہ جو حمام میں شاور لگے ہوتے ہیں، یہ باریک باریک پانی نہیں، واقعاً کسی کا بہت بڑا شاور کے اوپر پانی آتا ہے، جیسے ٹیوب ویل نہیں چلتی، ٹیوب ویل جیسا موگھا اس کا لگا ہوا ہے، بڑا پانی ماشاءاللہ کھل کے آ رہا ہے، تو اس شاور میں البتہ کسی کا ہو، آج کل بڑا مشکل ہے، تھوڑے چھوٹے باریک باریک ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، لیکن اگر واقعاً وہ شاور بڑا کھلا ہو، ٹھیک ہے، پورے بدن کے اوپر پانی آ جائے تو وہ شاور میں بھی حتیٰ غسل ارتماسی ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوکی موکی لگانا ضروری نہیں ہے، ارتماسی کا مطلب ہے بیک وقت ایک مرتبہ پورے بدن پہ پانی چھا جائے۔ میرے عزیزو توجہ فرما رہے ہیں، والجزء من البدن، وہ نیت کرے گا بدن کے جز سے، ان کان مرتمسا، اگر وہ غسل ارتماسی، بحیث یتبعہ الباقی، اس حیثیت کے ساتھ کہ باقی اعضاء اس کی پیروی کریں، بغیر مہلت، مہلت کے بغیر۔ اچھا جی، واجبہ النیت مقارنتاً لجزء من الراس وغسل الراس والرکبۃ اولا، سر اور گردن کا پہلے دھونا واجب ہے، واجبہ النیت وواجبہ غسل الراس والرکبۃ اولا، سر اور گردن کا دھونا پہلے واجب ہے، غسل ترتیبی ہوگا نا تو پہلے سر اور گردن کا دھونا واجب ہے۔ ولا ترتیب بینہما، راس اور رکبہ کے درمیان ترتیب نہیں ہے کہ پہلے اوپر سر پہ پانی ڈالے پھر گردن پہ ڈالے، نہ ترتیب نہیں ہے، گردن پہ ڈال لے، سر پہ ڈال لے، سر پہ ڈال لے، گردن کے نیچے پہلے ڈال لے۔ ولا ترتیب بینہما، راس اور رکبہ کے درمیان، بینہما، راس اور رکبہ کے درمیان ترتیب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہما فیہ عضو واحد، لأنہما، اس لیے عزیزو کہ راس و رکبہ فیہ، اس عمل میں اور اس غسل میں، عضو واحد، اس لیے کہ راس اور رکبہ جو ہے نا اس غسل میں ایک ہی عضو ہے، راس اور رکبہ ایک ہی عضو ہے، اس کو آپ ایک سمجھیں، سر اور گردن کو ایک سمجھو۔
ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، ٹھیک ہے، بل بینہا، ٹھیک ہے، کاعضاء مسح الوضوء، توجہ کرو، ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، خود اعضاء غسل میں ترتیب نہیں ہے، خود اعضاء غسل میں ترتیب نہیں ہے۔ کیا مطلب خود اعضاء غسل میں ترتیب نہیں ہے؟ سر اور گردن کو دھو رہے ہیں، اوپر سے پانی ڈال لیں یا نیچے گردن سے ڈال کے اوپر نیچے سے اوپر پانی ڈال لیں، کوئی ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نفس اعضاء غسل میں ترتیب نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے ہونا چاہیے، نہیں، ولا ترتیب، ترتیب نہیں ہے، فی نفس اعضاء الغسل، خود اعضاء غسل میں ترتیب نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے دھونا ہے، بلکہ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بل بینہا کیا ہے؟ کاعضاء مسح الوضوء، بل بینہا، بلکہ اعضاء غسل میں، بلکہ اعضاء غسل میں کیا ہے؟ کاعضاء مسح الوضوء، اعضاء مسح وضو کی طرح ہیں، اعضاء مسح وضو کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو اب ہم سر کا مسح کرتے ہیں، لمحہ میں آپ نے پڑھا ہے، تو ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے مسح کریں؟ کوئی نہیں نا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، پاؤں کا بھی اوپر سے نیچے، انگلیوں سے نیچے سے، ٹھیک ہے، انگلیوں سے اوپر، اوپر سے نیچے، عکس بھی کر سکتے ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جیسے مسح کے بارے میں بتایا تھا اعضاء مسح میں، یہاں بھی وہی بتا رہا ہے۔ بل بینہا کاعضاء مسح الوضوء، بل بینہا، بلکہ اعضاء غسل میں کیا ہے؟ اعضاء مسح وضو کی طرح ہیں، یعنی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے ان میں کہ اوپر سے نیچے کرو۔ بخلاف اعضاء غسل ہی، بخلاف اعضاء غسل وضو، وضو کے اعضاء جو دھوتے ہیں ان کے خلاف، ان میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُ فِيهَا وَبَيْنَهَا، توجہ کرو، فَإِنَّهُ ترتیب، فِيهَا نفس اعضاء وضو میں، وَبَيْنَهَا اور اعضاء وضو اور خود نفس اعضاء وضو میں ترتیب ہے۔ ٹھیک ہو گئی میرے آقا جان بات؟ فَإِنَّهُ فِيهَا ترتیب ہے، کس میں؟ فِيهَا نفس اعضاء وضو میں، وَبَيْنَهَا اور اعضاء وضو میں، فِيهَا نفس اعضاء وضو وَبَيْنَهَا اور اعضاء وضو میں ترتیب ہے۔ کیا مطلب جی؟ فِيهَا نفس اعضاء وضو میں ترتیب ہے، یعنی مطلب ہے چہرے کو دھوتے ہیں اوپر سے نیچے، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر نیچے دھوتے ہیں، آپ نے ہاتھ دھونا ہے کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھوتے ہیں، ترتیب ہے نا، ترتیب ہے دھونے میں، اعضاء نفس اعضاء میں بھی ترتیب ہے، وَبَيْنَهَا اور اعضاء وضو میں بھی ترتیب ہے، پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا، ہے یا نہیں؟ یعنی نفس، خود اس نفس اعضاء میں بھی ترتیب ہے، وَبَيْنَهَا اور بین اعضاء میں بھی ترتیب ہے۔ ثم غسل الجانب الایمن، پھر کیا کرے گا جان؟ دائیں طرف کو دھونا واجب، ثم الیسر پھر بائیں طرف کو، کما وصفنا ہو جیسا کہ ہم نے وصف بیان کیا ہے۔ کیا وصف بیان کیا ہے؟ ولا ترتیبہ، ترتیب نہیں ہے اوپر سے نیچے ہونے میں، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں بھی دائیں طرف کو دھو لے گا تو اس میں بھی ضروری نہیں اوپر سے پانی ڈال کے نیچے لے جائے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ثم الیسر پھر بائیں طرف کے دھونے میں بھی کوئی میرے بچے ترتیب مرتیب نہیں ہے، کما وصفنا جیسا کہ ہم نے وصف کیا کہ ترتیب نہیں ہے اوپر سے نیچے ہونے والی۔ والعورت تابعۃ للجانبین، عورت سے مراد نا شرمگاہ ہے، شرمگاہ تابع ہے دونوں طرفوں کے، بھائی دائیں طرف دھو رہے ہیں، دائیں طرف پانی ڈال رہے ہیں تو شرمگاہ کو اس کے ساتھ بھی دھو لیں، بائیں طرف پانی ڈال رہے ہیں تو شرمگاہ اس کے ساتھ بھی دھو لیں، شرمگاہ کو دونوں سائڈوں پہ رکھ کے دھو سکتے ہیں۔ والعورت تابعۃ للجانبین، عورت شرمگاہ تابع دونوں جانبوں کے۔ ویجب ادخال جزء من حدود کل عضو من باب المقدمہ کالوضوء، توجہ کریں، یجب ادخال جزء من حدود کل عضو، ہر عضو کی حدود سے ایک جز کا داخل کرنا واجب ہے، از باب مقدمہ کالوضوء، وضو کی طرح۔ جب آپ وضو میں چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں، جہاں تک دھونا تھوڑا سا اضافی ہاتھ پھیر لیتے ہیں بطور مقدمہ، یہاں بھی جس جس عضو کو دھونا ہے اس میں احتیاطاً ایک جز کو تھوڑا اضافی داخل کر لیں، یہ کیا ہے؟ اسباب مقدمہ واجب ہے۔
و یجب ادخال جزء من حدود کل عضو، ہر عضو کی حدود کے جز کو داخل کرنا واجب ہے اسباب مقدمہ۔ اسباب مقدمہ تھوڑا اضافی دھو لیں، جب سر اور گردن دھو لیں تو سر گردن سے تھوڑا سا نیچے تک دھو لیں کہ پورا پتہ چلے سر اور گردن مکمل دھل گئی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح دائیں طرف بائیں طرف تھوڑا سا اضافی دھونا ہے اس سائیڈ کو تاکہ یقین ہو جائے۔ اور کیا آگا جان مطلب آخری واجبہ النیت واجبہ غسل الراس والرکبۃ ثم غسل الجانب الایمن ثم الیسر وواجبہ تخلیل مانع وصول الماء، واجب ہے پانی پہنچنے کے مانع کو دور کرنا، تخلیل یعنی دور کرنا، خالی کرنا، پانی پہنچنے کے مانع کو خالی کرنا بھی واجب ہے، الی البشرۃ چمڑے تک، بأن يدخل الماء خلالہ یعنی وہ پانی کو داخل کرے درمیان میں، الی البشرہ چمڑے تک، علی وجہ الغسل یعنی بطور استے کہ اس کو دھوئے۔ یہ کیوں کہا علی وجہ الغسل یعنی اس کو دھوئے، نہ کہ مس کر لے، نہ کہ خالی ادھر ہاتھ رکھ لے، نہیں، مس کرنا کافی نہیں ہے، علی وجہ الغسل اس کو دھونا واجب ہے۔ توجہ فرمائی، واجب کیا ہے؟ تخلیل مانع وصول الماء، پانی پہنچنے کے رکاوٹ کو دور کرنا واجب ہے، الی البشرہ چمڑے تک، یعنی توضیح دی بیں یدخل الماء خلالہ یعنی پانی کو درمیان میں، خلال درمیان میں داخل کرے چمڑے تک، علی وجہ الغسل بطور دھونا، دھوئے نہ کہ مس کرے، علی وجہ الغسل اس لکھا یعنی دھوئے نہ کہ اس جگہ کو مس کرے۔ آپ کہیں گے کیسے بھلا ماننے کو دور کرے؟ مثلا بغلیں ہیں، بغلیں ہاتھ اوپر اٹھا لے، کہیں بغلوں کے نیچے سے کوئی جگہ خشک نہیں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ بڑا موٹا ہے، پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، تو ممکن ہے اندر سے اس کی وہ جو ہے نا پیٹ آگے نکلا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی چیز کوئی ممکن ہے رہ جائے، پورے بدن کے اوپر ہاتھ وغیرہ پھیرے تاکہ کوئی مانع رکاوٹ نہ رہے، کان ہے، کانوں کے اندر انگلی وغیرہ بھارے، سروں کے اوپر، وہ مکمل مطلب ہے پانی پہنچائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اس کے بعد میرے عزیز جو ہمارے شروع ہو جائیں گے نا وہ ہے جو ہے نا غسل کے مستحبات، غسل جنابت کے مستحبات ہیں جو انشاءاللہ اس کو ہم نا الگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن یہاں آج جو درس ہوا ہے اس میں کیا ہے جی؟ آج ہم نے یہ بیان کیا مکروہات جنابت بیان کیے ہیں، جنابت کے جو مکروہات ہیں مجنب شخص کے مکروہات، اور دوسرا یہ کیا ہے واجبات بیان کیے ہیں غسل جنابت کے۔ غسل کے واجبات میں نیت آ گئی تھی، سر اور گردن آ گیا تھا ترتیبی والی صورت میں، دائیں طرف دھونا واجب، بائیں طرف دھونا واجب، اور پانی پہنچنے میں رکاوٹ وغیرہ دور کرنا واجب تھا۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔